مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 2 محرم 1447 ہجری بمطابق 27 جون 2025 عیسوی۔ موضوع زمانے کے الٹ پھیر میں نصیحتیں ہیں۔ خطیب فضیلت الشیخ احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ تقدیریں مقدر کرنے والا، معاملات کو پھیرنے والا، حالات کی تدبیر کرنے والا اور زمانوں کو الٹنے پلٹنے والا ہے۔ اس نے دنوں، سالوں اور مہینوں میں تقدیروں کے الٹ پھیر رکھے ہیں اور مختلف قسم کی نعمتیں دی اور نوازشیں کی ہیں جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایسی گواہی جس کا دل اقرار کرتے ہیں، زبان جسے ادا کرتی ہے اور جس سے سطریں روشن ہوتی ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت و رحمت اور نور کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور تا قیامت ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، ایمانی بھائیو، بلا شبہ خلوت و جلوت میں اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت، اس کی رضا جوئی کا سب سے مضبوط ذریعہ اور اس کی نوازش کے ابواب میں سب سے کشادہ باب ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں لگتا، وہ توشہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، وہ فرحت ہے جو منقطع نہیں ہوتی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمت سے پہلے دنیا کی جلد ملنے والی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بلا شبہ دنوں کے تیزی سے گزرنے اور برسوں کے ختم ہونے میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور صاحبان خرد کے لیے نصیحت ہے۔ مومن اس پر ٹھہر کر غور کرتا ہے اور عبرت پکڑنے والے کی طرح توجہ دیتا ہے، آنے والے زمانے کو گزرے ہوئے زمانے پر قیاس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آج گزرا ہوا کل بن جائے گا اور آج کا ہنگامہ کل کی سرگوشی بن جائے گا۔ ہمارا یہ موجودہ سال گزرے ہوئے سال سے اور ہمارا آج کا یہ دن گزر چکے کل سے کتنا مشابہ ہے، جیسے کہ زمانے کے واقعات چکی کے چکر سے مشابہ ہوں اور اس کی مدت بقا دوپہر کے سورج کی ٹھہراؤ کے مشابہ ہو۔ یہی اللہ کی سنت ہے جس سے وہ اپنی کائنات و مخلوقات میں فیصلے کرتا ہے۔ چنانچہ نہ ایک حالت مستحکم ہوتی ہے اور نہ ہمیشہ رہتی ہے، بلکہ یہ زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ الٹتی پلٹتی رہتی ہے اور انہیں جھنجھوڑتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ساتھ زندگی کا سفر اور عمر کی بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، اور اس کا فرمان ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بلا شبہ جس وقت ہم اپنے ہجری سال کو رخصت کر رہے ہیں اور اس کے ایام لپیٹ رہے ہیں، اسی وقت ہم نئے سال سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں جو آرزوؤں کی ہتھیلیوں کے ساتھ ہم پر جلوہ گر ہے۔ ہم نیک فال اور امید کی بشارتوں کے ساتھ اس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم گزشتہ سال کے گزرے ہوئے ایام جن میں اچھی نیتیں، اقوال و اعمال تھے، انہیں رخصت کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے سالوں کو الوداع کہنے کے ساتھ خیر و بھلائی کے ایک عظیم موسم کو بھی الوداع کہا۔ اللہ نے اس میں مسلمانوں کو اسلام کے عظیم ترین شاعر میں سے ایک جلیل القدر بنیادی شعار کو ادا کرنے کی توفیق دی، اور ہم نے اللہ کے مہینے محرم
محرم کا استقبال کیا۔ ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آتا ہے، بھلائی کے موسموں کی ایک کڑی ہے جن کی کڑیاں باہم ملی ہوئی ہیں اور یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں۔ اللہ کے مہینے محرم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس حدیث کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ رمضان کے بعد مطلق تمام نفل روزوں میں سب سے افضل ہے، جیسے مطلق نفل نمازوں میں سب سے افضل قیام اللیل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھلائیوں کے موسموں میں برکتوں سے نوازے، میری اور آپ کی نیکیاں قبول کرے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اللہ عظیم سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ حمد کے لائق اور تعریف کا مستحق ہے، بھرپور نوازنے والا اور مکمل پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ایسی تعریف جس کی بارش برستی ہے، پھل میٹھا ہو اور روشنی چمکتی رہے، اور درود و سلام نازل ہو مخلوقات کے سردار خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد اور آپ کے چنیدہ و نیکوکار آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے مومن مرد و خواتین، اللہ تعالیٰ نے ان فضیلت والے وقتوں اور معزز زمانوں میں ان حرمت والی جگہوں اور بابرکت مقامات پر آپ کو خصوصی حاضری کا موقع دیا، اور حکمرانوں کو توفیق دی ہے کہ وہ امن و امان اور سکون کے گھنے سائے اور خوشحالی و مسرت اور اطمینان کی کشادہ چھاؤں میں ان مقدس مقامات اور ان کے قاصدین و زائرین کی کما حقہ دیکھ بھال کریں۔ اے ایمان والے مرد و خواتین اور اے حج کرنے والوں، ان عظیم نعمتوں اور بڑی نوازشوں کو محسوس کرو، اللہ کا خوب شکر ادا کرو اور اس کی ثنا کرو، اور ان مقامات کی قدر افزائی کرو، ان کی حرمتوں، تقدس اور قدر و منزلت کا احساس رکھو، اور ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی کوشش کرو، اور ان میں حکمرانوں کے لیے دنیا و آخرت کی توفیق و درستی، مدد اور بھرپور ثواب کی دعا کرو۔ کوئی شخص نہیں مگر یہاں اسے عدل، سلامتی اور وسیع خوشحالی اپنی طرف ملتفت کرتی ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی مخلوقات کے بیچ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور حق وہی ہے جس کی گواہی دشمن دیں، اور تاریخ کے صفحات ان کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں، ان کی اور ان کے زائرین کی دیکھ بھال کرنے والوں کو بدلہ عطا فرما، ان میں سیر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد ہیں، اور انہیں خوب خوب اور بھرپور بدلہ دے اے اکرم المکرمین، اور تو اپنی حفاظت میں ان کو محفوظ رکھ، ان کی اپنی عنایتوں سے گھیر لے، اے رب العالمین تو ان کی نگہبانی کر، اور اے اللہ تو اس پاک مملکت سعودی عرب کی جو ایمان والوں کی پناہ گاہ، وہی کی نزول گاہ اور مسلمانوں کے دلوں کی محبت گاہ ہے، سازش کرنے والوں کی سازش اور مکر کرنے والوں کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاجیوں کا حج اور ان کے نیک اعمال قبول کر، اور انہیں ان کے گھر اور اہل خانہ تک بخشے ہوئے گناہ اور کبھی گھاٹا میں نہ پڑنے والی تجارت کے ساتھ لوٹا۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمان مرد و خواتین کے نیک اعمال قبول کر، ان کی اچھی آرزویں پوری کر۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست کر، اور تو ان کے اور اپنے دشمن پر انہیں غلبہ عطا کر۔ اے قوی، اے متین، سنو، ہمیشہ جمعہ کے دن اور بقیہ دنوں میں بھی خوب درود و سلام بھیجو سب سے چنیدہ مخلوق اور مخلوقات کے سردار پر۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما
فرما اپنے بندے رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے روشن و مکرم آل و اصحاب پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، جب تک سال گزرتا رہے اور انعام و اکرام پے در پے ہوتا رہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے رب کے فضل کو ہمیشہ چاہو، اس کے حکم کی پیروی کرو اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، اس سے دعا کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔